सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त हम बात करेंगे कि सयाहत के लिए पाकिस्तान में जो जगह सबसे ज्यादा मशहूर है उसको मरी कहा जाता है। जी हाँ, जिसकी नए शादीशुदा जोड़े भी जो है वो अपनी शादी के बाद मरी की तरफ रुख करते हैं। कभी आपने फैमिली में जो है वो पिकनिक का प्लान करना हो और नॉर्दर्न एरिया जाने का जो है वो किसी को भी शौक हो तो वो सबसे पहले जो है वो मरी देखना पसंद करता है। इसीलिए जनाब यहाँ पर बाकायदा तौर पे पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पूरी तरह से मरी के रंगों को चार चांद लगाने के हवाले से पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, क्योंकि ये वही मौसम है जिसमें तमाम तर सयाह जो हैं दूसरे ममालिक से भी और दूसरे शहरों से भी यहाँ आते हैं और बाकायदा तौर पे मरी का रुख करते हैं, मरी की सैर करते हैं और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। तो यहाँ पर टूरिस्ट की आगाही के लिए वर्कशॉप्स का एहतमाम भी किया जा रहा है मरी में, और TDCP की चाको चौबंद गार्ड्स हर वक्त सयाहों के लिए सिक्योरिटी फराम करने के लिए भी वहाँ मौजूद होंगे और मेयार को बेहतर बनाने के हवाले से TDCP मरी में बहुत ही अहम इकदाम करने जा रही है। इसमें मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने। मरी पाकिस्तान का सबसे मकबूल हिल स्टेशन है जहां पर हर मौसम में लाखों सयाह एंजॉय करने के लिए आते हैं। इस साल भी सियाहत का सीजन शुरू हो रहा है। मौसम सरमा की आमद है और इसके साथ ही मरी की रौनकें भी अरूज पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। सर्दियों में बर्फबारी के शौकीन सयाहों का जम्मे गफीर मरी का रुख करता है। इसके साथ ही पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी पूरी तरह मरी के रंगों को चार चांद लगाने के लिए कोशा है। TDCP ने मरी में ओपन डेकर बसेस चला दी हैं। सोलर सिस्टम लाइट्स, न्यू केबल कार, पतरियाटा चेयरलिफ्ट को भी अपग्रेड कर लिया है ताकि सयाहों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम की जा सके। इसी के साथ साथ टूरिस्ट की आगाही के लिए वर्कशॉप का भी एहतमाम किया गया है और मरी में जगह जगह कंप्लेन बॉक्स भी लगा दिए गए हैं। TDCP के चाको चौबंद गार्ड्स हर वक्त सयाहों की सहूलियत के लिए मुयस्सर हैं। होटलिंग के हवाले से सयाहों के लिए होटल और रहने सहने के मेयार को बेहतर बनाया गया है। खानों के हवाले से फूड सेफ्टी टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो खानों के मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशा है। मुल्की हालात और मैदानी इलाकों में स्मोक की वजह से इस मौसमी सरमा के सीजन में लाखों सयाहों की मरी में आमद मुतवक्को है। TDCP शहरी गवर्नमेंट से मिलकर कोशा है कि किसी तरह के हालात में भी आने वाले सयाहों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। जी नाजरीन, देखा आपने कि मरी की रौनकें बहाल होती नजर आ रही हैं और TDCP ने जो है वो बाकायदा तौर पे वहां पर अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से रंगों की एक मेला सजा दिया, रंगों की बरसात कर दी है और ये रंग जो है वो आने वाले सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। जहां पे बच्चों के लिए झूलों का एहतमाम भी किया गया है और सैरो तफरी के लिए ऐसे मुकामात और खानों के स्टॉल्स का एहतमाम भी किया गया है। सिक्योरिटी के लिए जो है वो TDCP की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो गार्ड्स भी मौजूद होंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे। वहां पर आपको जो है वो गाइड्स भी मिलेंगे जो बाकायदा आपको जो है वो इस इलाके के बारे में गाइडलाइन देंगे। रिहाइश के लिए अच्छे और साफ सुथरे जो है वो जगह भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तमाम तर चीजें तो बहुत बेहतरीन चीज है। इसके अलावा क्योंकि अगर पहले हम देखें तो इससे पहले सहूलियात का फुकदान जो है वो मरी में नजर आता था। इस पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। मरी के हवाले से हमने वो दौर भी मरी का दिखाया जिस वक्त सयाहों के साथ जो है वो नारवा सलूक इख्तियार किया जाता था। उस वक्त भी प्रोग्राम पूरा सच ने अपनी आवाज बुलंद की और उसके बाद जो है वो पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक्टिव हुई और उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पर अपनी कमांड संभाली और इस पर काम करना शुरू किया। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद साहब, हमारे रिपोर्टर, जो बाकायदा तौर पर हमें वो खुद एक प्रोग्राम भी करते हैं यहाँ पे और बाकायदा तौर पर जो है वो गहरी नजर भी रखते हैं सैरो सयाहत पर और जितनी भी सोशल एक्टिविटीज होती हैं या मीडिया के हवाले से एक्टिविटीज होती हैं तो उसका हिस्सा भी होते हैं। शहजाद साहब बताइएगा कि TDCP के हवाले से जो इकदाम किए गए हैं मरी में खास तौर पर सयाहों के लिए, क्योंकि अब ये सयाहत का एक स्पेल शुरू हो चुका है, तो वो किस हद तक खराजे जो है उनको तहसीन पेश करने वाले ये हम कर सकते हैं उनको या उनके काम को किस तरह से सराहा सकते हैं? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें मरी जो है वो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है जी। ठीक है, कोई भी सीजन हो कोई भी मौसम हो मरी में सयाहों की हमेशा जो है वो भरमार रहती है, हमेशा लोगों की आमदरफ्त रहती है। सिर्फ पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर के दूसरे मुल्कों से भी लोग बड़ी तादाद में मरी का रुख करते हैं। ठीक है, क्योंकि मरी जरा थोड़ा सा अप्रोचेबल भी है, इस्लामाबाद के साथ लगता है। ठीक है, इस्लामाबाद में पंजाब में बनता है और तो लोगों का जो है ना वो वहाँ पर आमदरफ्त के जराए जो है वो बड़े बेहतरीन है, रास्ते बड़े अच्छे हैं।
تو وہ اس لیے لوگوں کی توجہ کا سب سے زیادہ مرکز مری ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اگر آپ ٹی ڈی سی پی کی بات کریں, ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب, تو انہوں نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہری گورنمنٹ کے ساتھ مل کر وہاں بھی ان کے لیے جو متوقع سیزن شروع ہونے جا رہا ہے ان کے بہترین انتظامات کرنے شروع کر دیے. اگر آپ دیکھیں آج سے اگر پہلے چلے جائیں تو یہ چیزیں نہیں تھی, لیکن اب یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ٹی ڈی سی پی کی جو پرائرٹی لسٹ ہے وہ سب سے پہلے مری ہے. اگر آپ اس میں اوپن ڈیکر بسیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, سولر لائٹ لگ گئی ہیں جگہ جگہ پر, کمپلین باکس لگ گئے ہیں, ان کے گارڈز جگہ جگہ پر کھڑے کر دیے گئے ہیں, اور اس کے بعد وہ سیاحوں کے لیے کارڈز جو ہے وہ پورے مری میں یہ چیز پورے مری میں, ٹھیک ہے, وہاں سیاحوں کے لیے کارڈز انہوں نے اویلیبل کروا دی ہیں. جو بزرگ سیاح ہیں جو چل پھر نہیں سکتے, ٹھیک ہے, وہ کارڈز کے اوپر گھوم پھر کر جو ہے وہ مری کی سیر کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ان کی کیبل کار ہے, ٹھیک ہے, چیئر لفٹ اور کیبل کار, اس کو بھی اپ گریڈ کر دیا ہے, پتریاٹا چیئر لفٹ. اس کے بعد ایک مقام ہے کوڈلی ستیاں کا, ٹھیک ہے, وہاں بھی نئی چیئر لفٹ جو ہے اس کے لیے انہوں نے اقدامات کرنے شروع کر دیے. یہ نئی چیئر لفٹ لے کے آ رہے ہیں, بالکل نئے نئے نظارے ہیں, نئی نئی پہاڑیاں وہ, ٹھیک ہے, جو سیاحوں کی نظروں میں پہلی دفعہ آئیں گی. پہلے بھی لوگ ادھر جاتے ہیں لیکن اب ان کو جدت, ان کو ذرا وہ کہتے ہیں نا مینجمنٹ وہاں پہ ادھر جانا شروع ہوگی اور اس کو مزید بہتر کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ٹورسٹ کے جو کیبن ٹورسٹ کے لیے وہ اویلیبل کروا دیے ہیں, ان کو اپ گریڈ کر دیا ہے یہ ٹی ڈی سی پی نے. اس کے بعد دیکھیں اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو ایک بڑا ہولناک واقعہ بھی ہوا تھا. جی بہت زیادہ آپ کو یاد ہوگا, جو جب موسم سرما کا سیزن شروع ہوتا ہے نا, جب برف باری ہوتی ہے تو بہت ساری دنیا جو ہے وہ مری کی طرف جو ہے وہ رخ کرتی ہے, مری کی طرف. لیکن آج سے اگر 4-5 سال پیچھے چلے جائے تو ایک بڑا ہولناک واقعہ ہوا تھا. کچھ لوگ گاڑیوں پھنس گئے, برف باری کی وجہ سے گاڑیاں آگے نہیں جا سکی, ٹھیک ہے. ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے ہم نے پچھلے سال بھی اس کے اوپر پروگرام کیا تھا کہ ان سب مسائل سے بچنے کے لیے اب جو محکمے ہیں وہ بہت متحرک ہیں, کیونکہ اب جو اگلا سیزن ہے وہ موسم سرما کا آغاز ہے, اور اب اگلے دنوں میں برف باری بھی شروع ہو جائے گی مری میں. اور مری میں اتنے لوگ برف باری دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں پورے ملک سے کہ وہاں پر انتظامات کرنے انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں, جس کے پیش نظر انہوں نے پہلے سے یہ ساری چیزیں انتظامات جو ہے وہ مکمل کرنا شروع کر دی ہیں, تاکہ اگر بہت ساری تعداد میں لوگ ادھر مری میں آ بھی جائیں تو ان کو سنبھالنا مشکل نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ نے بہت عرصہ پہلے کچھ مہم دیکھی ہوگی کہ مری کے لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, مری کے لوگوں کا جو آنے والے سیاح ہیں ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے, ان کے ریٹس کچھ ٹھیک نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر بھی ٹی ڈی سی پی اور شہری گورنمنٹ جو ہے وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو. دیکھیں سیاحت جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت میں بیک بون کا کردار ادا کرتی ہے, ٹھیک ہے. یہ سیاحت سے ہی جو ہے وہ بہت سارے ایسے دنیا میں ملک ہیں جو صرف سیاحت سے چل رہے ہیں, جن کا صرف ذریعہ والا صرف سیاحت ہے, وہاں پر سیاحت کی آمد ہے. اور اگر آپ یقین کریں شمالی علاقہ جات میں پاکستان کے ایسے خوبصورت ترین مقامات موجود ہیں, اگر ان کے اوپر گورنمنٹ توجہ دے, ہماری حکومت ان کی طرف توجہ دے, ان کو تھوڑا سا مینج کیا جائے, تو پوری دنیا سے اتنے دلکش نظارے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاح اس طرف آ سکتے ہیں. دوسرے ملک تو اس کے آگے ہے ہی کچھ نہیں ہے, اتنی خوبصورت بیوٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ پوری دنیا سے کیونکہ مری کا رخ کرتے ہیں برف باری دیکھنے کے لیے, تو برف باری انتظامات انہوں نے ٹی ڈی سی پی نے کرنے شروع کر دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ روڈز کو کلیئر کرنا, برف باری کے موقع پہ جو ہے وہ ٹریفک کے نظام کو تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. اچھا یہ بھی چیزیں جو ہے وہ اس دفعہ دیکھی جائیں گی, کیونکہ سیاحت کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ تعداد میں مری کا رخ کر لیتے ہیں, اور مری میں جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کیپیسٹی سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں. اس پر کتنا فوکس کیا گیا؟ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک حد رکھیں گے, ٹھیک ہے, کہ ہم جب دیکھیں گے کہ مری میں یہ چیزیں فلنگ ہو چکی ہے پوری, اتنی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں, ہم بیریئر لگا دیں گے, اس کو پیچھے سے روک دیں گے, ٹھیک ہے. باقاعدہ ایک ٹی وی کے اوپر اشتہارات بھی چلائیں گے کہ بس بھی اب مری میں لوگ نہ آئے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں کسی جگہ بھی یہ سب سے بڑا وجہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ بھی یہ کوئی مری کی بات نہیں ہے. آپ بڑے بڑے ملکوں کو بھی دیکھ لیں, جب اگر بہت ساری تعداد میں لوگ وہاں پر آ جائیں تو ان کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. محکمے کیا کریں, محکموں نے ایک حد تک رہنا ہوتا ہے. اگر دیکھیں اگر آپ نے اندازہ لگایا ہوا ہے کہ یہاں 2 لاکھ لوگ آئیں گے, ٹھیک ہے نا,
2 کی بجائے آپ نے 3 لاکھ لوگوں کا انتظام کیا ہوا ہے, ان کو سنبھالنے کے انتظام بھی ہیں, ان کو رہائش کے بھی انتظام بھی ہیں, اور اگر آ جائے 5 لاکھ, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو تھوڑا سا مشکل ہوگی نا ان کو سنبھالنے میں, اور ایسے پہلے ہو چکا ہے, مری میں گاڑیاں پھنس چکی ہیں اور بہت ہولناک واقعہ بھی پیش آ چکا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. اس دفعہ ڈاکٹر صاحب باقی سالوں کے نسبت اس دفعہ تھوڑا سا مری میں سیاحوں کی آمد کا زیادہ متوقع ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میدانی علاقے ہیں وہ سموگ کے زیر اثر ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, آپ جتنے بھی ایون ہمارا لاہور شہر جو ہے وہ سموگ کی وجہ سے بہت لاہور کی بات, لاہور, شیخو پورہ, حافظ آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ, نارووال, قصور, یہ جتنے بھی جو ایریاز ہیں جو میدانی علاقے ہیں اور جو بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تمام اضلاع اس وقت سموگ کے زیر اثر ہے, اور سموگ کے گہرے بادل ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. بارہا کوششوں کرنے کے باوجود بھی حکومت کی یہ سموگ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی, یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کی اس دفعہ جو ہے وہ آمد زیادہ متوقع ہے شمالی علاقہ جات کی طرف, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں چھٹیاں ہو گئی, اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہو گئی, ٹھیک ہے, کاروبار بھی بند ہو گئے, بازار بھی آپ نے رات 8 بجے تک کلوز کرنے کے آرڈر دے دیے, تو پھر عوام کدھر جائیں گے؟ عوام پھر نکلیں گے نا باہر, بچوں کو ساتھ لے کے باہر نکلیں گے, شمالی علاقہ جات کا رخ کریں گے یا دوسرے علاقوں کی طرف جائیں گے. تو اس لحاظ سے اس دفعہ مری میں تھوڑا سا لوگوں کی زیادہ آمد متوقع ہے, ٹھیک ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انتظامات پہلے سے کرنے شروع کر دیے ہیں, چیئر لفٹ انہوں نے اپ گریڈ کر لی ہے, ساری معاملات انہوں نے ٹھیک کر لی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ہوٹلنگ کا جو معیار ہے, ٹھیک ہے, اب دیکھا ہوگا کہ ہوٹل جو ہے وہ سب, اگر کسی نے جانا ہے تو اس نے کسی ہوٹل میں کمرہ لینا ہے یا کسی کوئی ہٹ لینا ہے اس نے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہ بھی ٹی ڈی سی پی جو اس کا محکمہ متحرک ہے, اور انہوں نے ہوٹلوں کے باقاعدہ ریٹ دیکھنے شروع کر دیے ہیں, ان کا معیار, ان کے کمرے, ان کے صفائی ستھرائی کے انتظامات, یہ سب چیزوں کو انہوں نے دیکھنا شروع کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کھانے کی بڑی پرابلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر کھانا کس کوالٹی کا ہے, کھانا کھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے فوڈ جو سیفٹی کی ٹیمیں ہیں وہ متحرک ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے باقاعدہ ہوٹلوں کے وزٹ کرنے شروع کر دیے ہیں, اور ان میں ٹی ڈی سی پی کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں, معظم نذیر صاحب جو وہاں کے ریجنل ٹی ڈی سی پی مری کے جو ہے وہ ہیڈ ہیں, وہاں ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال. یہ معظم نذیر صاحب ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں جی ہمارے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ, یہ بالکل باقاعدہ ان کے جو ہے وہ کوارڈینیشن میں رہتے ہیں, اور باقاعدہ یہ اپنے گروپس میں اپنی یہ چیزیں ساری بھیجتے رہتے ہیں, شیئر کرتے رہتے ہیں, میرے ساتھ بھی ان کا رابطہ رہتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان کی بات ہو رہی تھی, اگر آپ لائن پہ لیں گے تو وہ ضرور آئیں گے. بالکل, ہماری ٹیم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. معظم نذیر ریجنل ہیڈ ہیں ٹی ڈی سی پی مری کے, اور جس طریقے سے وہ ہمارے جتنے بھی صحافی بھائی ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ, تو اس حوالے سے ہم ان کو لیں گے بھی آن کال, بتائیں گے بھی وہ کہ کس طریقے سے مری کے تمام اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ایک مخصوص ہوتا ہے, اور اسی کے درمیان میں اگر کوئی کو فون کال اٹینڈ کر لے تو ہم اس کو آن کال لے لیتے ہیں, ادروائز پھر ہم اس کو دوسرے پروگرام کے لیے جو ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں. بہرحال شہزاد صاحب, یہ سچویشن جو اس وقت سیاحت کے حوالے سے چل رہی ہے, لاہور شہر کو بھی تو کتنا خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, پھر مری کے حوالے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ناردرن ایریا کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو وہاں پر لاہور میں تو جو ٹوریزم کے جو منصوبے ہیں نا وہ فی الحال روک دیے گئے ہیں. صحیح, ہاں, اسموک کی وجہ سے. صحیح کہہ رہے ہیں, جتنے بھی اب یہ مری کی طرف زیادہ تر دھیان ہو گیا. اس وقت صرف مری فوکس ہے. لاہور میں جو وال سٹی کے پروگرام چل رہے تھے وہ بھی سارے اس وقت روک دیے, پارکس میں لوگوں کا جانا روک دیا گیا, ماسک لازمی قرار دے دیا گیا. تو یہ شمالی علاقوں میں جو مری سب سے پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر یہ ساری چیزیں جتنے بھی سیاح ہیں ان کا سارا رخ جو ہے وہ شمالی علاقوں کی طرف ہو گیا. اچھا, کافی عرصہ ہو گیا تھا مری پہ اتنی توجہ دی نہیں جا رہی تھی, مری کے حوالے سے جو ہے معاملات جو ہے وہ آ رہے تھے. اچھا, معظم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, معظم نذیر صاحب ریجنل ہیڈ ہیں ٹی ڈی سی پی مری کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا. آپ اس ٹائم مری سے ہی بات کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ موجود ہیں؟ میں پتریاٹا مری میں ہوں. پتریاٹا مری میں ہے, تو موسم بتا دیں ہمیں کہ کیسا ہے مری کا, کیا صورتحال ہے, سیاحت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, اور کیا کیا اپ گریڈیشن ہوئی ہیں, کیا کیا اپ گریڈ ہوا ہے وہاں پر, اس حوالے سے بھی بتائیے. اچھا, مری جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت ہسٹوریکل, ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, جہاں پنجاب کا تقریباً 80% ٹورزم جو ہے وہ مری میں ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اسپیشلی ابھی آپ اسموگ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ تنگ آ کے بھی مری کا رخ اختیار کرتے ہیں. آج ابھی تک اتنا رش ہے
अच्छा, शाम हो गई है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है पथरियाटा में, सही, और इसी तरह मरी की दूसरी टूरिस्ट साइट्स में। ठीक। अब जहाँ मौसम का ताल्लुक है तो सारा दिन अच्छी धूप निकली हुई थी, शाम को ठंड हो जाती है और आपको जैकेट्स वगैरह पहननी पड़ती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए खसूसी तौर पे कुछ इस गवर्नमेंट के दौरान में बहुत सारे अहम इक़दाम किए हैं, जिससे टूरिस्ट की यहाँ पे फैसिलिटेशन और उनकी अट्रैक्शन में इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर रोड्स की बात की जाए जी, तो रोड्स बिल्कुल सारी रोड्स नई बना दी गई। इवन पथरियाटा वाली रोड भी एक्सप्रेस वे से पथरियाटा टॉप तक नई बन चुकी है। फिर हमने महकमा सियाहत ने यहाँ पे एक डिजिटल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किया है, ताकि सियाहों को माल रोड पे और ये पथरियाटा पे या जहाँ जहाँ भी हमारे पॉइंट्स है वहाँ पे इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाए और उनको बुकिंग हो सके। ठीक है। फिर हमने एक ओपन डेकर बस सर्विस शुरू की है, जो पाकिस्तान का पहला हिल स्टेशन है जिसपे कोई भी ओपन डेकर बस के जरिए हम लोगों को मरी कश्मीर पॉइंट से नथिया गली लेके जाते हैं और कश्मीर पॉइंट से पथरियाटा लेके जाते हैं और कोहाना, ये 3 डेस्टिनेशन है जिसको सियाहों ने बहुत ज्यादा लाइक किया है। अच्छा, तीसरा अहम कदम उठाया कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमने यहाँ पे गोल्फ कार्स शुरू की है। बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं जिनके जरिए हम सियाहों को तफरीह देते हैं। इसके अलावा हमने एक अम्ब्रेला पार्क बनाया है, क्योंकि माल पे बहुत ज्यादा रश हो जाता था, तो एक जगह पथरियाटा ऐसी है जहाँ पे लोगों का फुटफॉल ज्यादा है, तो वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग के लिए शॉप्स हैं, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स हैं, वहीं पे हमने एक अम्ब्रेला पार्क बनाया है जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए अट्रैक्शन का बाइस बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा हमने पथरियाटा को प्लास्टिक बैग फ्री जोन करार दिया है। केबल कार हमने चला दी है, 1.5 साल बंद रही, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, अल्लाह का शुक्र है वो चल रही है, तो सियाहों का एक हजूम है इस तरफ। ठीक है, ठीक है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो आइंदा होने वाले काम भी मैं आपको जी जरूर जरूर, बिल्कुल जरूर बताइए। जी, अभी जैसे कि मरी में सबको पता है रश ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और हमारे जो मैनेजमेंट थी उसकी प्रायोरिटी थी कि हम मरी के मज़ाफात में टूरिस्ट को लेके जाएं, जो कि बहुत ही दिलचस्प और साइट सीइंग के लिहाज से अच्छी जगह है। तो कोटली सतिया को सिलेक्ट किया गया है। अच्छा। जहाँ पे हम नई चेयर लिफ्ट एक लगाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बना रहे हैं। अच्छा। एक रिजॉर्ट, टूरिस्ट रिजॉर्ट बना रहे हैं जहाँ पे ट्री हाउसेज होंगे, पॉड्स होंगे, इसी तरह एक पैराग्लाइडिंग क्लब भी। ये सारी चीजें कोटली सतिया में बनने जा रही है और इनके टेंडर्स वगैरह हो गए हैं। इंशाल्लाह जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो और कोई आपका सवाल है तो मैं अच्छा, ये मौसम साहब ये बताएं कि ग्लास डोर वो जो ट्रेन का भी मंसूबा जो था वो जेर गौर था, उसके ऊपर पंजाब इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अच्छा। और वो अपने फिजिबिलिटी उसकी के मरले में है इस वक्त, तो हमें उम्मीद है कोई 4-6 महीने बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। ग्लास ट्रेन, ये ट्रेन कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी और किधर किधर को लेके जाएगी सियाहों को? जी, ये पिंडी से शुरू होकर मरी में आएगी और इसका ज्यादा हिस्सा जो हमने रखा है वो टॉप ऑफ द रिज रखा है, पहाड़ के ऊपर से, यानी दोनों साइडों से लोगों को नजारे वैली नजर आती है। तो ये है अभी इसका ना मंसूबा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। होटलिंग के हवाले से जरा बता दें कि हमारे नाज़रीन को, सिक्योरिटी के हवाले से, मोहम्मद साहब, खाने पीने का जो है वो सबसे बड़े मसाइल होते हैं जब भी को मरी जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में फूड सेफ्टी टीम जो है वो कितनी मुतहरक हैं और उसकी क्वालिटी को आप किस तरह देख रहे हैं? जी, अच्छा, मरी में तो अभी रिसेंटली पंजाब फूड अथॉरिटी का अपना एक विंग बन गया है और वो मुस्तैदी से काम कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अभी रिसेंट ईयर्स में ना कुछ साल 1.5 साल में मरी में बहुत चेंज आ गया है। अच्छा। लाइक कुछ लोगों का बिहेवियर, एनवायरनमेंट, अब यहाँ पे ग्रीन टूरिज्म की तरफ, गो ग्रीन की तरफ लोग जा रहे हैं। तो फूड के जो इश्यूज थे ना सियाती मकामात में वो खासे बेहतर हो गए। लोगों को पता है हम अच्छा खाना खिलाएंगे, ठीक है, हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो जो कोटली सतिया की बात है, आपको पता 30 साल बाद पहली दफा वहां पे कुछ इस तरह की डेवलपमेंट होने लगी है। और जैसे ही हम वहां पे चेयर लिफ्ट लगाएंगे, अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे, बहुत सारे नए होटल्स और रेस्टोरेंट आएंगे जिसकी वजह से सियाहों को फैसिलिटेशन भी हो जाएगी।
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے معزن صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں آن کال جوائن کیا اور باقاعدہ طور پہ مری کے حوالے سے تمام طرح تھی پنجاب ٹوریزم ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے باقاعدہ طور پہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے، ثابت کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت بھی جو وہاں پر پتھریاٹا میں موجود ہے مری میں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ سیاحت کے حوالے سے سیاحوں کا بے تحاشا رش جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ وہی جو میں اور ابھی شہزاد صاحب جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے کہ جی اسموک کی وجہ سے جو ہمارے یہ شہر ہے پنجاب کے وہ بہت زیادہ زیر آب آ چکے ہیں اور اس میں بہت زیادہ یہاں پر لوگوں کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، سانس لینے میں گلے کی تکلیفوں کا جو ہے شکار ہو رہے ہیں، اسکن ڈیزیز ہو رہی ہیں، ایون کہ جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا خراب ہو چکا ہے لاہور شہر اور گرد و نواح کا کہ یہاں پر سانس لینا محال ہو چکا ہے. لیکن ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم نے روزانہ پروگرام کرنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، ہم تو ماسک پہن کر جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں. میں عوام سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ ان ایریاز میں رہنے والے لوگ جو کہ پنجاب میں رہ رہے ہیں وہ اسموک کی وجہ سے جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں. اسی کے ساتھ کیونکہ یہ ساری صورتحال چل رہی ہے مری کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا، لیکن مری میں کیونکہ اب یہ نہیں ہے کہ اب سارے اٹھ کے مری چلے جائیں، وہاں پہ بھی ایک کیپیسٹی ہے جس میں آپ کو دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو. تو پہلے آپ وہاں کے بارے میں تمام تر حالات کا پتہ کریں، اس کے بعد جب آپ کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں مری یا ناردرن ایریا کی طرف لے کے جائیں تب آپ سفر کریں. جب تک آپ کو سفر کے بارے میں آگاہی نہ ہو تب تک آپ سفر کے لیے گھر سے مت نکلیں. اسی کے ساتھ شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ جوائن کیا، اور اس کے علاوہ جو ہمیں معظم نذیر صاحب نے بھی جو ہے وہ ریجنل ہیڈ ہیں TDCP کے، انہوں نے بھی ہم سے بات کی باقاعدہ طور پہ آنے والے نئے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا مری میں. تو ہوپس ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے اور ساتھ میں اسموک کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ناردرن ایریا کی طرف رخ کرنا پسند کریں گے، لیکن حالات اور واقعات کے حوالے سے پہلے سے ضرور آگاہی لے لیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.